اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم، میرا نام سید احمد سمیع ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل۔ ویورز اب سے تھوڑی دیر کے بعد آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کرونا کے بارے میں حکومت مزید کیا اقدامات اٹھانا چاہ رہی ہے، اس لیے میں آج آپ کو کرونا کی اپڈیٹ دینا مناسب نہیں سمجھ رہا، کیونکہ روزانہ میں آپ کو اپڈیٹ دیتا ہوں اور روزانہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو کرنٹ اپڈیٹ دے دوں، لیکن ابھی تھوڑی دیر کے بعد یا ٹی وی کے اوپر جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو کرونا کے بارے میں اور مستقبل کے لائے عمل کے بارے میں حکومت اعلان کر دے گی، تو آپ اس کو لازمی دیکھیں اور ان کی SOPs پہ عمل کریں۔ ویورز آج میں آپ سے 3 موضوعوں پہ بات کروں گا۔ ایک تو میں یہ جو ہمارے بینکوں سے جو قرضے لیے گئے ہیں اور شریف فیملی نے جو قرضے لیے ہیں اور ان کو معاف کرایا، میں اس کی تفصیل آپ کو دوں گا۔ شریف فیملی کی سیاست کے بارے میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون ہیں، کہاں سے اٹھے، کس طرح جج بنے ہیں۔ اور تیسری میں پیٹرولیم کی شارٹیج اور پیٹرولیم کی مصنوعات کے بارے میں آپ سے بات کروں۔ تو ویورز سب سے پہلے شریف خاندان نے جو مختلف بینکوں سے قرضے حاصل کیے، 6140 کروڑ روپے کا قرضہ جو نواز شریف نے آج تک مختلف بینکوں سے حاصل کیا اور اس کے بعد اس کو معاف بھی کرایا، تو اس کی تفصیل اس طرح ہے۔ ویورز یہ کوئی ایک دن کے اندر یہ چیز جمع نہیں ہو جاتی، اس کے لیے پچھلے 35 سال کا ریکارڈ کھنگالنا پڑتا ہے اور بات وہ کی جاتی ہے کہ جس کے اوپر اگر کل کو کوئی بات ہو تو اس کا ثبوت بھی ہو۔ 134 ملین، یاد رہے کہ 1 ملین میں 10 لاکھ روپے ہوتے ہیں، 1 ملین کے اندر 10 لاکھ، تو 134 ملین حدیبیہ پیپر مل کے لیے، 351 ملین برادرز شوگرز مل کے لیے، 174 ملین برادرز ٹیکسٹائل مل کے لیے، 159 ملین برادر اسٹیل مل کے لیے، 623 ملین رمضان شوگر مل کے لیے، 191 ملین خالد سراج ٹیکسٹائل مل کے لیے، 313 ملین اتفاق شوگر مل کے لیے، 164 ملین اتفاق ٹیکسٹائل مل کے لیے، 239 ملین اتفاق برادرز کے لیے، 1556 ملین اتفاق فاؤنڈری کے لیے، 543 ملین حبیب وقاص شوگر مل کے لیے، 455 ملین مہران رمضان ٹیکسٹائل مل کے لیے، 373 ملین رمضان بخش ٹیکسٹائل مل کے لیے، 226 ملین اتفاق برادر انڈسٹریز کے لیے، 205 ملین سندل یار ٹیکسٹائل مل کے لیے، 182 ملین حدیبیہ انجینئرنگ کے لیے، 153 ملین حمزہ بورڈ ملز کے لیے۔ تو 6140 کروڑ روپے کا یہ میں نے ایک چھوٹا سا جو یہ وہ ہے جو انہوں نے قانونی طور پہ بینکوں سے حاصل کیے اور وزیر اعظم بننے کے بعد ان کو معاف کرا لیا گیا، یا وزیر اعلیٰ بننے مطلب مختلف اس سے ان کو معاف کرایا گیا۔ تو ویورز اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو یہ جتنی بھی شوگرز مل ہیں اور یہ جتنی بھی اتفاق اور یہ شریف فیملیز کی ملز ہیں، یہ حکومت پاکستان کی نہیں بلکہ پاکستان کے غریب عوام کی ملکیت ہے، کیونکہ بینکوں میں ہمارا پیسہ ہوتا ہے، عوام کا پیسہ ہوتا ہے۔ بینکوں کے اندر ہمارے پیسے کو بینک جو ہوتا ہے وہ دوسرے لوگوں کو قرض دیتا ہے اور اس کے اوپر جسے کہتے ہیں کہ منافع حاصل کرتا ہے، اور وہ جو بینک جو پاکستان کے بینک کسی دور میں مشہور تھے کہ منافع بینک، یعنی کہ ویورز اس سے اندازہ لگایا کہ پاکستان کے بینک اتنے پاورفل بینک تھے کہ جب پاکستان بنا اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے بھی بنیاد نہیں رکھی گئی تھی تو حبیب بینک آف پاکستان نے دنیا میں گارنٹی دی تھی کہ پاکستان اسٹیٹ بینک بنائے، اور اتنے جو اپنے اثاثہ جات تھے وہ پاکستان اسٹیٹ بینک کے حوالے کر دیے تھے، اور جس کی وجہ سے کیونکہ قائد اعظم کی بھرپور یہ کوشش تھی کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کا اسٹیٹ بینک اپنا بن جائے، نہیں تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ انڈیا کا جو روپیہ ہوتا تھا اس کے اوپر انڈیا کو رب آف کر کے اور اس کے اوپر پاکستان لکھ دیا گیا تھا، یعنی کہ ہمارے پاس اسٹیٹ بینک ہی نہیں تھا۔ تو قائد اعظم کی یہ سرتوڑ کوشش تھی کہ کسی طریقے سے ہم بینک اپنا بنا لیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان بنا لیں، جو ہر دنیا کے اندر ہر ملک کے پاس ہوتا ہے۔ تو حبیب بینک آف پاکستان نے جو اس وقت حبیب بینک تھا اس نے پاکستان کے اسٹیٹ بینک کی گارنٹی دی تھی۔ تو ویورز یہ ہمارے اتنے
مضبوط اور اتنے جسے کہتے ہیں کہ مالدار بینک تھے، مسلم کمرشل بینک، حبیب بینک، نیشنل بینک تو خیر حکومت پاکستان کا ہے، الائیڈ بینک، اور یہ جو بڑے بڑے بینک تھے، یہ اس وقت یہ 3-4 ہی بینک ہوتے تھے، اب تو بہت زیادہ بینک کھل گئے، لیکن انہوں نے ان بینکوں سے قرضہ لے کے نہ صرف قرضہ لیا اور معاف بھی کرایا۔ تو ویورز آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اب جب ان کو منی ٹریل کا مسئلہ ہوتا ہے کہ منی ٹریل دے دو تو یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ شہباز شریف صاحب کی ویڈیو 2 دن پہلے وائرل ہو چکی ہے کہ جو وہ ہائی کورٹ کے اندر ضمانت لینے کے لیے گئے تھے، تو اس وقت وہ کتنے لوگوں کے درمیان میں تھے، کیا ان میں سے ان سے اس وقت کیا ان کی عمر جو تھی 69 سال نہیں تھی، اس وقت یہ کینسر کے سابقہ مریض نہیں تھے، لیکن یہ اب یہ جو گیند ہے یہ عوام کے کوڈ میں، ان لوگوں کے کوڈ میں ہے کہ جو ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، اندھا دھن سپورٹ کرتے ہیں، اور ابھی بھی وہ انہی کا نام لیتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے یہ شرم کا مقام ہے کہ ان کے لیڈر اس طرح کے ہیں کہ جو ایک دن پہلے تو بھڑک مارتے ہیں کہ نیب بلائے گی تو ہم جائیں گے اور ہم ڈرتے نہیں ہیں۔ دیکھیں ویورز، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس کے اندر ایک سیدھی سی بات ہے کہ اگر آپ کسی چیز میں انوالو نہیں ہیں تو آپ کا کوئی بھی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو اس کی بات ایک بتاتا ہوں کہ یہ تقریباً کوئی 2-3 سال پہلے مجھ پہ، سید احمد سمیع میرا نام ہے، مجھ پہ ایک بااثر سیاسی شخصیت نے اسی وجہ سے، کیونکہ میں اخبار میں لکھتا تھا، مختلف موضوعات پہ لکھتا تھا، خبرنامہ اخبار کے اندر کالم لکھتا تھا، تو انہوں نے میرے خلاف بکری چوری کا درخواست دے دی تھانے میں، جو جس علاقے میں رہتا ہوں۔ تو میں ادھر پیش ہو گیا، اور میں ادھر پیش ہونے کے بعد میں نے ان کو کہا کہ ایس ایچ او کو میں نے کہا جناب یہ درخواست آئی ہے، آپ اس کے اوپر قانون کے مطابق جو قانون کہتا ہے عمل کریں، لیکن آپ بکری میرے سے برآمد کریں۔ بکری اگر میں کاٹ کے کھا گیا، اس کے سری پائے، اس کی کھال، اس کی کوئی چیز برآمد کریں، بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن وہ پھر اس وقت کے جو وہ ایس ایچ او تھے، میں ان کا نام بتانا مناسب نہیں سمجھتا، انہوں نے کہا شاہ صاحب آپ کو پتہ ہے کہ کیا چکر ہے، تو بس ہم تو مجبور ہیں۔ تو میں نے کہا نہیں، آپ وہ کریں، جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کریں۔ تو ویورز، جس کے ہاتھ صاف ہوتے ہیں اس کو کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا۔ یہ کہتے ہیں نا، میں نے ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی۔ دھیلے کا تو پاکستان میں کرنسی کے اندر کوئی دھیلے کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ پاکستان کی کرنسی کا نام چونی ہے، چونی، جس کو 25 پیسہ کہتے ہیں، پاکستان کی کرنسی کا نام چونی ہے، روپیہ نہیں ہے، چونی ہے۔ اور ہماری کرنسی جو ہے وہ اب تو جسے کہتے ہیں کہ چونی 58 کا تو دور ہی ختم ہو گیا۔ اب تو جو سب سے چھوٹا نوٹ ہے پاکستان میں وہ 10 کا نوٹ ہے، پہلے تو 1 روپے اور 2 روپے کا بھی نوٹ ہوتا تھا۔ تو ویورز، اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو ایک دھیلا کہتے ہیں، یہ آئیں عوام کے سامنے آئیں اور قرآن شریف کو اپنے سر پہ رکھ کے کہیں کہ میں نے کوئی کروڑوں کی یا لاکھوں کی کرپشن نہیں کی ہے یا اربوں کی کرپشن نہیں کی، یہ دھیلے کا لفظ نہ یوز کریں تو ہم ان کو مان جائیں۔ تو ویورز، جہاں تک بات ہے کہ میرے پاس یہ، میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا کہ بہت سے میسیجز آتے ہیں، بہت سے ویورز کا وہ آتا ہے، کومنٹس آتے ہیں، فون آتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ یار یہ کس قسم کے لوگ ہیں، اور ان کو یہ اینکر، یہ ٹی وی کے اینکر، یہ جو لوگ ہیں گے مختلف لفافہ صحافی، یہ کیوں ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو میں ان لوگوں کے لیے صرف یہی کہوں گا کہ خدا کے لیے صرف 3 سوالات، جو بھی نون لیگ کا یا پیپلز پارٹی کا بندہ بلاتے ہیں اپنے کسی پروگرام میں، ان سے صرف 3 سوالات رکھیں، ان 3 سوالات کے ان سے جواب لے لیں۔ وہ جو ڈالر ڈکار اسحاق ڈار ہے وہ کیوں فرار ہوا تھا، پہلا سوال۔ دوسرا، نواز شریف صاحب وہاں پہ علاج کیوں نہیں کرا رہے اور اب واپس کیوں نہیں آ رہے، دوسرا سوال۔ اور تیسرا سوال یہ کہ شہباز شریف نیب سے کیوں گھبرا رہے ہیں۔ یہ 3 سوال پوچھ لیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تو ویورز، یہ تو تھی ان لوگوں کی باتیں۔ اب میں آتا ہوں اس کے اوپر، میں آپ سے تفصیل کے ساتھ کسی اور ویڈیو میں بھی بات کروں گا۔ اب میں آتا ہوں، کیونکہ ٹائم ذرا تھوڑا ہے، یہ اپنے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف۔ قاضی فائز عیسیٰ کا جو خاندان ہے یہ ہزارہ فیملی سے بلانگ کرتے ہیں۔ ہزارہ کا جو، یہ افغانستان میں بھی ہزارہ کے لوگ رہتے ہیں اور بلوچستان میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت زیادہ رہتے ہیں، تو یہ ہزارہ فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، لیکن یہ اپنے آپ کو ہزاروی کہلانا پسند نہیں کرتے۔ ان کے دادا کو انگریزوں نے افغانستان سے اٹھایا، کیونکہ وہ ہزارہ فیملی تھی، تو افغانستان سے ان کے دادا کو اٹھایا اور جسے کہتے ہیں کہ خان آف قلات کے دربار کے اندر زبردستی اپنا اثر وثوق استعمال کر کے اور وزیر اعظم لگوا دیا۔ ان کے جو والد صاحب تھے
فائز عیسیٰ صاحب کے، وہ مسلم لیگ میں تھے، لیکن جو چچا تھے وہ کانگریس میں تھے۔ انگریز نی سے انہوں نے شادی کی ہے، جینفر اس کا نام ہے گا، تو وہ جینفر موسیٰ بن گئی ہیں۔ بیٹے کا نام ہے ان کا جہانگیر اشرف قاضی، جو عراق میں امریکہ کے کہنے پہ خصوصی نمائندہ لگتا ہے۔ بڑا بھائی عظمت عیسیٰ ورلڈ بینک کا ریجنل ہیڈ رہا۔ ایک بھائی انور عیسیٰ، سریلا سیمنٹ ایک تھا پاکستان کے اندر، اس کی وہ 6 کروڑ کی مشینری جو تھی 40 کروڑ بینک سے لے کر، اور کہ یہ ہم نے لگوانا ہے سیمنٹ کی فیکٹری وہ لگانی ہے، تو 6 کروڑ کی مشینری کی جو انوائس وغیرہ تھی وہ 40 کروڑ ظاہر کر کے ان سے 40 کروڑ کا قرضہ لیا، اور اس کے بعد جناب قبائلی لوگوں سے مل کے ادھر ذرا سا ہنگامہ کرا کے اور ملک سے بھاگ لیے کہ جناب یہاں پہ تو فسادات پھوٹ پڑے، اور وہ بینک جو تھا جس نے ان کو قرضہ دیا تھا وہ دیوالیہ ہو گیا ان کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد ویورز صرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے ایک سوال جو پوچھنا چاہتے ہیں، ہم پوچھنا چاہتے ہیں، عوام پوچھنا چاہتی ہے، وہ یہ ہے گا کہ آپ صرف یہ بتا دیں کہ آپ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ڈائریکٹ کیسے لگ گئے تھے؟ یعنی کہ آپ اپنے چیمبر میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ وکالت کرتے تھے، وکیل تھے آپ، اور ایک دم آپ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کیسے لگ گئے؟ تو ویورز پچھلی ویڈیو میں نے آپ سے بات کی تھی کہ ان کے جو اتنے کروڑوں روپے کے جو اثاثے اسپین میں اور برطانیہ میں نکل رہے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ ایک تو ان کی حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ہیں، انہوں نے یاد ہوگا ویورز کے حدیبیہ پیپر مل بند کرانے والا یہ قاضی فائز عیسیٰ ہے، اس نے اس میں کتنا کک بیک لیا ہوگا، اور کتنے انہوں نے قاتل چھوڑے ہوں گے، کتنے انہوں نے دہشت گردوں کو پیسہ لے کے چھوڑا ہوگا جس سے یہ پیسے حاصل کیے۔ منی ٹریل جو نیب مانگ رہے تو وہ منی ٹریل یہی ہے کہ انہوں نے قاتل چھوڑے ہیں، آزاد کیے ہیں، ضمانتیں دی ہیں، بلکہ ان کو باعزت بری کیا ہے، انہوں نے دہشت گردوں کو باعزت بری کیا ہے، انہوں نے اس ملک کو لوٹنے والوں کے کیسز بند کیے ہیں، ان کو باعزت بری کیا ہے، ان کو بیلیں دی ہیں، ان کو ضمانتیں دی ہیں۔ تو یہ ان کا بنی ٹرائل ہے جو یہ دینا نہیں چاہتے، پھر کہتے ہیں۔ اچھا دیکھیں ویورز، اس کے اندر میں نے کچھ دن پہلے بھی آپ سے بات کی تھی کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، اب وہ جو ان کے جو بورڈ جو بنا ہوا ہے، جو ہائی کورٹ کے اندر جو ایک جسے کہتے ہیں کہ فل بینچ بنا ہوا ہے، اس کے اندر جج صاحب کا ایک بہت ہی احمقانہ سا مجھے وہ کومنٹس لگا کہ انہوں نے سوال کیا کہ جناب وہ وکیل صاحب سے، یہ جو حکومت کے وکیل ہیں، کہ جناب آپ ایک جج کے خلاف آپ کو کیا ہے اگر اس کے اثاثے زیادہ ہیں، تو آپ اس طرح کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ تو یعنی کہ جج کے اثاثے جتنے مرضی ہو جائیں اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ فروغ نسیم صاحب بہت ہی قابل قسم کے بیرسٹر ہیں، اور جب انہوں نے ان کی تمام چیزیں بینچ کے سامنے رکھی تو بینچ کہہ رہا ہے کہ جناب اگر ان کے اثاثے زیادہ ہیں ان کی آمدنی سے، تو یہ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم ان کو ہٹا دیں۔ تو جج کے لیے تو پہلا کام ہی صادق اور امین ہونا چاہیے کہ جو فیصلہ جو ہے میرٹ کی بنیاد پہ دے، حق و انصاف کے اوپر دے، قرآن و سنت کی روشنی میں دے۔ تو یہ انہوں نے کون سے فیصلے کر کے یہ پیسے کمائے ہیں جو اب یہ بتانا نہیں چاہتے۔ اور دوسری بات یہ کہ آج کی آپ کو ایک ڈیولپمنٹ بتا دوں کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے جنہوں نے 2 لکیروں میں جواب دینا تھا کہ میرے پاس یہ منی ٹریل اس طرح آئی اور یہ پیسہ میں نے اس طرح، اس کے بجائے آج انہوں نے اپنی 37ویں پیشی پہ کہہ دیا کہ جو بیرسٹر فروغ نسیم ہیں یہ میرے سے ذاتی قسم کی دشمنی رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، اس لیے ان کو اس مقدمے سے باہر کیا جائے اور ان کو سنا نہ جائے۔ تو آپ فرین ہیں ان جج صاحب پہ۔ تو اس سے زیادہ ویورز میں ان جج صاحب کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، یہ آپ لوگ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں اور یہ اس ملک پہ کس قسم کا انصاف چاہتے ہیں۔ اب آتے ہیں ویورز تیسری طرف، پیٹرولیم کی مصنوعات کی جانب۔ اب اس کو ذرا غور سے سنیے گا، اور غور سے بالکل جسے کہتے ہیں کہ جتنا لوگوں میں ہو سکے اس بات کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ پاکستان میں اس ٹائم پہ پیٹرول کی قیمت 74 روپے 50 پیسے ہے۔ یہ پاکستانی روپوں میں آپ کو بتا رہا ہوں، ڈالرز میں یا کسی اور کرنسی میں نہیں بتا رہا۔ دبئی میں 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت 77 روپے 91 پیسے ہے۔ امریکہ میں 90 روپے 63 پیسے ہے۔ آسٹریلیا میں 100 روپے 17 پیسے، یہ پاکستانی روپے ہیں۔ چائنا میں 133 روپے 56 پیسے، انڈیا میں 155 روپے 82 پیسے،
بنگلہ دیش میں 166 روپے 95 پیسے اور جرمنی میں 200 روپے 34 پیسے۔ ویورز یہ کچھ ملکوں کے میں نے آپ کو صرف یہ نام گنوائے ہیں، یہ اس میں امریکہ کا میں نے اس لیے ذکر کیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ تیل امریکہ پیدا کرتا ہے۔ امریکہ میں 90 روپے 63 پیسے کا پیٹرول ہے اور پاکستان میں 74 روپے 50 پیسے کا۔ اب آتے ہیں اس کے کرائسس کی جانب کہ آخر یہ کیا ہوا۔ تو ویورز آپ اس چیز کو ذرا سا سمجھیں کہ پاکستان کے اندر ایک مافیا ہے، ہر چیز پہ ایک مافیا ہے، اور یہ مافیا کون ہے؟ جن لوگوں نے 35 سال حکومت کیے، وہ اپنے ایسے کرندے انہوں نے ہر محکمے میں ہر جگہ پہ گھسا دیے ہیں اور ہر چیز میں گھسا دیے ہیں کہ وہ اگر ہمارے علاوہ کسی کی حکومت آئے تو اس کو چلنے نہ دیں، اس کو بدنام کریں، اس کو ڈسہرٹ کریں اور اس کو عوام کے اندر جسے کہتے ہیں کہ ان کو ذلیل و رسوا کریں۔ تو حالانکہ اس کوشش کے اندر یہ کیونکہ اب پاکستان کی ذرا سی جو عوام ہے وہ سمجھدار ہوگی، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو پڑھا لکھا جو نوجوان طبقہ ہے وہ اس چیز کو سمجھ چکا ہے، اور اسی لیے میں فیس بک پہ اور یوٹیوب کے اوپر دیکھتا رہتا ہوں کہ یہ جو ابھی الیکشن ہوا تھا 2018-19 کا، اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو لانا ہم نے تبدیلی کے لیے لائے، لیکن 2023 کے اندر اگر عمران خان کو یہ ہماری اب ضد ہوگی۔ تو ویورز بات یہ ہے کہ یہ جو مافیا ہے، اب فرض کریں کہ یہ میں نے جو آپ کو قیمتیں بتائی ہیں، اب انڈیا کے اندر یہی پیٹرول 155 روپے 74 اور 74 کو اگر آپ جمع کریں تو یہ دگنی قیمت سے بھی زیادہ ہے۔ اب یہی لوگ سندھ کے مختلف مقامات سے پیٹرول اور ڈیزل اسمگل کر کے انڈیا کو دے رہے ہیں۔ ویورز میں آپ کو ایک حقیقت بتا رہا ہوں کہ ان لوگوں نے پائپ لائن تک نیچے سے نیچے یعنی سرنگیں بنا کے ڈالی ہوئی ہیں، اور جسے کہتے ہیں کہ یہ انڈیا بھی ہمارا پیٹرول اسمگل ہو رہا ہے، افغانستان بھی اس ٹائم دھڑلے سے ہمارا پیٹرول اور ڈیزل اسمگل ہو رہا ہے، اور یہی کمپنیاں کر رہی ہیں۔ یہ جو پی ایس او کے پاس پیٹرول کہاں سے آ رہا ہے؟ پی ایس او کے سارے پمپ کھلے ہوئے ہیں، ان کے اوپر پیٹرول اویلیبل ہے، صرف یہ جو دوسری کمپنیاں ہیں ان کے پاس پیٹرول نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ جو کمپنیاں ہیں یہ اس ٹائم افغانستان اور انڈیا پیٹرول اسمگل کر رہی ہیں، اور کس طرح اسمگل کر رہی ہیں گی یہ میں اگر کسی ویورز نے یا کسی شخص کا اگر واسطہ تعلق پاک افغان بارڈر سے یا پاک انڈیا بارڈر سے رہا ہو تو وہ اس بات کو بہت بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اسمگلنگ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں صرف ایک باڑ ہے، ادھر انڈیا کے کھیت ہیں، ادھر پاکستان کے کھیت ہیں۔ تو ویورز یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور یہ لوگ اسی طرح کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے وہاں پہ ویئر ہاؤس خریدے ہوئے ہیں، بارڈر کے قریب خریدے ہوئے ہیں، زمینیں خریدی ہوئی ہیں، اس میں کچے پکے گھر ڈالے ہوئے ہیں، اور اس طریقے سے یہ اسمگل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ افغانستان کے اندر اسمگل ہوتا ہے، اور یہ تیل جو ہے اس ٹائم کیونکہ پاکستان میں سب سے سستا ہے اس لیے وہاں پہ اسمگل ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے آٹا بھی ہمارا دوسرے ملکوں میں اسمگل ہو رہا ہے۔ تو ویورز یہ میں نے ایک بات آپ کو بتانی تھی۔ تو آخر میں ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں، اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کہ میری بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو آخر میں پاکستانی ویورز اور میرے سننے والوں کو اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔